السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة الليل. رواه مسلم. حاضرین جماعت، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں بہنوں، تمام تعریف و توصیف کی لیے وہ بڑا اس وحدہ لا شریک کی لیے وہ دیکھا ہے جس نے جن اور انس کی تخلیق کی اور انسانوں کو قوموں قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ان کی شناخت ہو سکے، پہچانے جائیں کہ وہ کس قوم کے باشندے ہیں. اور ہر قوم کے لیے نبی وقتاً فوقتاً بھیجے گئے تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے، ان کو اپنی زندگی کس مہینے میں کس طریقے سے گزارنی ہے وہ پتہ چل سکے کہ محرم الحرام میں کیسے زندگی گزارنی ہے، پھر اس کے بعد کے مہینے میں کیسے گزارنی ہے، پھر رجب میں کیسے گزارنی ہے، پھر اسی طریقے سے جو 12 ماس ہے، 12 مہینہ ہے، اس میں کیسے اپنی زندگی کو گزارنی ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے طریقہ بتایا اور انسانوں میں سے ہی انسان کو چنا، خصوصی طور سے جو نبی علیہ السلام ہر قوم میں آئے اور حق کی دعوت دیے. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ نبی کا نام جب بھی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود ضرور پڑھنا چاہیے. پچھلے جمعہ آپ کے سامنے محرم الحرام کے متعلق کچھ باتیں رکھی گئی تھی. آج انشاءاللہ اسی کے مطابق، محرم الحرام کے مطابق ہی میں کچھ بات قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے قبل اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آج سبھی کو سننے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ ذمہ داری محرم الحرام کے متعلق و عنوان جو ہے اس کے تحت میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں. جیسا کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں دیگر خرافات بھی ہوتے ہیں، دیگر ہر رسم و رواج لوگوں نے نکال کر رکھا ہے. اور اسی مہینے میں نوحہ وغیرہ، اسی مہینے میں لڑائی جھگڑا وغیرہ، اسی مہینے میں خرافات وغیرہ، اسی مہینے میں ڈھول تاشے وغیرہ، اسی مہینے میں ادھر ادھر کی جو شرکیات کلمات پڑھ کے اس کو بطور تبرک کے شکل میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، جو کہ یہ نہایت ہی گندا ہے اور بدترین طریقہ ہے اور اسلام کے اندر اس کا کوئی تعلق کہیں بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے. یہ جو نکالی گئی ہے، یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، انہوں نے یہ چیز نکال کر اسلام میں داخل کر دیا اور اسلام کا اس کو لبادہ اڑا کر
عوام کے اندر پیش کیا کہ دیکھو محرم الحرام میں یہ خرافات یعنی یہ کام کرو گے تو ثواب ملے گا. محرم الحرام میں مایوسی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اس کو اس منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے اس محرم الحرام کو. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ اس محرم الحرام کے اندر خرافات کرو، اور اس محرم الحرام میں اور اپنی بہن بیٹی وغیرہ کی نکاح یعنی شادی وغیرہ نہ کراؤ. اس محرم الحرام میں کالا لباس پہن لو. اس محرم الحرام میں اور مایوسی دکھاؤ، ماتم کرو، خونریزی کرو، سینہ پیٹو، گال میں تماچے مارو. اس طریقے کے خرافات جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اس کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اس کے متعلق ہم نے پچھلے جمعہ میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو نوحہ کرتا ہے، جو ماتم کرتا ہے، جو اپنے گال میں تماچے مارتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک بدترین شخص ہے، وہ نہایت ہی گندا شخص ہے رب العالمین کے نزدیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کی بات جو پچھلے جمعہ میں بتایا کہ جو یہ کام کرتا ہے اور جو عورت نوحہ کرے یعنی ماتم کرے اور اپنے تماچے اپنے رخسار پہ ہاتھ مارے، کپڑا پھاڑے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دے گا اور اس کو تارکول کا کپڑا پہنائے گا. جب اس کو آگ سے لپیٹا جائے گا تو اس کی چمڑیاں جل کے نیچے ٹپکنے لگیں گی. اس طریقے سے موم بتی جب جلتی تو اس کے جو لو ہوتے ٹپک ٹپک کے نیچے گرنے لگتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا حال ہوگا. تو میری ماں بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جو یہ کام کر رہے ہو، ابھی زندگی ہے، اپنے منمانی کی ہو، کیونکہ رب العالمین نے تمہیں اختیار دیا ہے. تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارے کان، تمہارے آنکھ، تمہارے ناک، تمہارے منہ، تمہاری حرکت ایک ایک طریقے سے رب العالمین نے تمہیں چھوٹ دیا ہے. جس طریقے سے چاہو اپنی زندگی کو گزار دو. زندگی کتنی ہے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 5 سال، 50 سال، 60، 70، 80، 100 کے اندر ہی اندر آدمی چل بستا دنیا سے. اس کے بعد تمہارا ہاتھ جو دنیا میں اپنے منمانی طریقے سے چلاتے تھے، پیر دنیا میں اپنے منمانی طریقے سے استعمال کرتے تھے، دماغ اپنے منمانی طریقے سے جو تم اس کو یوز کرتے تھے، رب العالمین کے نزدیک جب رب العالمین سے ملاقات ہوگی اس وقت رب العالمین تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر سے ہی گواہی دلوائے گا. اس وقت تمہارے ہاتھ اور پیر پہ کوئی اجارہ داری، کوئی بھی بات نہیں چلے گی اس پر کہ ہم اپنے منمانی کر کے یا جھوٹ بول کر کر جائے. تو یہ دنیا میں جو زندگی میں مختصر سمجھو، اس میں جتنا ہو سکے نیکیوں کا کام کرو، جتنا ہو سکے بھلائیوں کا کام کرو. کہ وہ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو یعنی مدد کرو نیکیوں کے کام میں. نیکی کا کام کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے اندر ہے. تو ہمیں نبی کے حرکات کو، نبی کی سکنات کو، نبی کے کلام کو، نبی کے ازواجی زندگی، نبی کے اخلاقی زندگی، نبی کا طور طریقہ، نبی کا چلنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا اٹھنا، نبی کا مسکرانا، نبی کا لوگوں سے بات کرنا، نبی کا وضو کا طریقہ، نبی کا نماز کا طریقہ، نبی کا رکوع کا طریقہ، نبی کا سجود کا طریقہ، نبی کا اپنے پڑوسی سے کیسے گفتگو کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ، صحابہ سے کیسے ملا کرتے تھے وہ طریقہ، دشمنوں سے کیسے مخاطب ہوا کرتے تھے وہ طریقہ، یہاں تک کہ استنجا کرنے تک کا بھی طریقہ ہمیں سیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی میں دیکھنا پڑے گا. آپ کی سیرت مبارکہ اٹھا کر پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ ہاں دیکھو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے. محرم الحرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا ہے. تو یہ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے. تو اللہ رب العالمین سے حکم دیتا ہے کہ نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. وَلَا تَعَاوَنُوا فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان کے ساتھ حصہ مت لو، ان کا ساتھ مت دو جو برائیوں کی طرف بلاتے ہیں، جو بدعت، خرافات، شرک کی طرف بلاتے ہیں، ان کا ساتھ مت دو. یہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہہ دیا. وہ کلام جو دنیا میں ساری کلام سے معتبر ہے وہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید جو ہمارے اور آپ کے سارے مسلمانوں کے گھر میں پایا جاتا ہے. ہر گھر کے اندر جو قرآن موجود ہے جس کا ہم مشاہدہ ہی نہیں کرتے، کبھی ہم پڑھتے نہیں،
کبھی نوبت ہی نہیں آتی قرآن اٹھا کر پڑھے تو صحیح رب العالمین نے جو خط دیا ہے اس کے اندر کیا ہے، اور نہ پڑھنے کی جو شکلیں آج سامنے آئی ہیں، یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے قرآن کو ٹانکوں کی زینت بنا دیا۔ ہم صرف قرآن اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمارے دادا فوت ہو جائے، ہمارے اپنے مر گئے، تب اس وقت ہم اس کو قرآن خوانی کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، جو کہ بدعات خرافات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ چیز عمل نہیں کیا۔ آپ کی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال نہیں کیا کہ چلو 10 لوگ کو بلا کر قرآن ہاتھ میں تھما دے اور پڑھو ایک ایک پارا، اس کے بعد ان کو بخشوا دے۔ یہ جو بدعات خرافات لوگوں نے نکالا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ذمہ ہے۔ تو جو قرآن ہمیں پس سے پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا، اس کو ٹاپوں کی زینت بنا دیا، اور یہی وجہ سے ہم خرافات کی دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے پر حق کی بات نہیں آتی ہے سمجھ میں، ہمیں وہی بات سمجھ میں آتی ہے جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم والوں کا بھی حال یہی تھا کہ ان کو نبی کی بات نہیں سمجھ میں آتی تھی، ان کو وہی بات سمجھ میں آتی تھی جو ان کے باپ دادا چلا آ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت کیا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم پا لیا، وہ صراط مستقیم میں آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا، وان ھذا صراط مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، تو اس کی اتباع کرو۔ تو صحابہ نے اس کی اتباع کی، اس کی پیروی کی، اس کو پکڑ لیا، اس کو مان لیا، اس کو تسلیم کر لیا۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا راستہ نہیں ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، ادھر ادھر اگر جاؤ گے تو فرقے میں بٹ جاؤ گے، گمراہیت آ جائے گی تمہارے اندر، اور جب گمراہیت آ جائے گی تو آپس میں بغض بھی پیدا ہوگا، حسد بھی پیدا ہوگا، تعصب بھی آئے گا۔ ایک کلمہ پڑھنے والا شخص دوسرے کلمہ پڑھنے والے شخص کو لعن کرے گا، ایک کلمہ پڑھنے والا آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا شخص دوسرے مسلمان کو برا بھلا کہے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جیل میں کروا دے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہو جائے گا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سنت کے راستے کو چھوڑ کر، قرآن کی بات کو چھوڑ کر، حدیث کی بات کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی بات کو تسلیم کر لیا، اپنے بابا اور دادا کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اسی وجہ سے ہم انتشار میں پھیل گئے۔ رب العالمین نے کہا اگر انتشار کرو گے، ولا تنازعوا، اگر انتشار کیے، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی اور تم بزدل ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر ہم آپس میں اختلاف کریں گے، آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، آپس میں لعن تعان کریں گے، وہ فلاں شخص ہے، وہ فلاں شخص ہے، ہم اپنے آپ کو بہت معتبر سمجھے اور اس کو بہت ہی گرا ہوا سمجھے، رب العالمین کہتا ہے اگر تنازعات کرو گے تو ولا تعانوا، اللہ رب العالمین تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا اور تمہیں بزدل بنا دے گا۔ آج یہی بزدلی آ گئی نہیں ہمارے اندر، حق کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے کی عادت نہیں ہے، حکمت 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 کر کے عوام کے اندر وہ بزدلی پیدا کیا لوگوں نے۔ اور یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ علماء لوگ تھے جو حکمت کا ڈیفینیشن ہی غلط سمجھ لیا، حکمت کا مطلب ہی غلط سمجھ لیا۔ اللہ رب العالمین حکمت کی بات ضرور کہا ہے قرآن مجید کے اندر، ادعوا فی سبیلہ والحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو بلاؤ بھلائی طریقے سے، حسن طریقے سے، اس کو بلاؤ، ان کو نہیں جو قرآن مجید پر گامزن ہے، ان کو نہیں جو حدیث پر گامزن ہے، ان کو نہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیے، ان کو بلانا ہے حکمت کے ساتھ، جو قرآن اور حدیث سے آسنا ہی، قرآن حدیث کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، اسلام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ یہ ابن کثیر نے بہت بہترین تفسیر کر کے واضح کہہ دیا کہ حکمت کی بات یہاں پر مسلمانوں کے اوپر فٹ نہیں ہوتی ہے، یہ حکمت کی بات غیر مسلموں کے لیے ہے کہ ان کو حکمت کے ساتھ بلانا ہے، ان کو عزت کے ساتھ بلانا ہے، ان کے احترام کے ساتھ بلانا ہے۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ کئی صورتیں، کئی سیرتیں جو مختصر وقت میں نہیں بتا سکتے، ورنہ جو اسلام کے گامزن تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کرتی ان کے ساتھ، اگر زنا کرے تو 100 کوڑے۔ اس میں پھر حکمت کی بات نہیں چلی کہ چلو کر لیے آئندہ کے بعد ایسا نہیں ہے، اگر شادی شدہ ہے سنسار کر دو، مار کے ختم کر دو، اس میں حکمت کی بات نہیں چلی۔ لیکن جب طائف کا معاملہ آیا، لیکن جب مدینہ کا معاملہ آیا، مکہ کا معاملہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر بھی کھائے۔ نبی علیہ السلام کو لوگوں نے کہا یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ
بھائی بھائی میں جھگڑا لڑا دیتا ہے. لوگوں نے بہت سارے القاب سے نوازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لوگوں نے مارا, میرے نبی کو ایسا مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر مبارک پھٹ گئے, اس میں سے خون ابل پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو رب العالمین میں غیرت آ گئی. انہوں نے رب العالمین نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ میرے نبی کی مدد کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے کہتے ہیں اے نبی اگر آپ کہہ دیجیے تو میں یہ پہاڑ کو اسی میں دبا دوں, اس کے اندر بسنے والے آدمی مر جائیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت برتی یہاں پر کہ یہ نہیں جانتے, ان کو نہیں پتا اس کے بارے میں, اس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے, نہیں سمجھ میں کوئی بات نہیں کہ آنے والی نسلیں سمجھ جائیں گے. حکمت کی بات یہاں پر ہے. تو لوگوں, نوجوان مسلمانوں جو اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو آؤ ادخلوا فی السلم کافہ, پورے پورے داخل ہو جاؤ اور تیتر بٹیر کی طرح حرکتیں کرنا چھوڑ دو کہ آدھا ہم مسلمان بنیں گے, آدھا منافق بنیں گے, آدھا ہم نمازی بنیں گے, آدھا ہم غیر نمازی بنیں گے, آدھا ہم رمضان میں 15 دن کا روزہ رکھیں گے, پھر رمضان کے بعد خرافات کریں گے, آدھا ہم مسلمان آدھا منافق. یہ جو کام ہے یہ نہایت ہی گندا کام ہے, رب العالمین کو اس پر پسند نہیں آتا ہے. تو اس لیے مسلمان جتنے بھی ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, تو اس محرم الحرام میں ہمیں اگر کسی کا آئیڈیل بنانا ہے, ہمیں اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس محرم الحرام میں اسلام کیا کہتا ہے, اس کے بارے میں اسلام کا کیا سندیش, اس کے بارے میں اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, فردوہ, لوٹو الی اللہ والرسول, اللہ رسول کی طرف لوٹو, اللہ اور رسول کی طرف لوٹو. اور جب وہاں سے کوئی فیصلہ صادر ہو جائے, کوئی فیصلہ نکل جائے, تو بغیر چوں چرا اف اینڈ بٹ یہ ہوئے تسلیم کر لینا ہے. اس میں پھر یہ نہیں کہنا ہے پوچھ کے بتائیں گے, سمجھ لے, مشورہ کر لے, بات کر لے, ان سے مل لے, ان کی سن لے, ابا کی سن لے, بڑے ابا کی سن لے, گھر والوں کی بات مان لے, ان سے بھی مشورہ نہیں. خلاص مومن ہی نہیں ہو آدمی, وہ اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا چاہے جتنا کہ وہ اسلام کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو چاہے اپنے آپ کا نام عبداللہ عبد الرحمان ہی کیوں نہ رکھ لے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. کہ جب قرآن اور حدیث کی بات آ جائے, اپنے آبا و اجداد کی بات کرے, اپنے علماء کی بات کرے, اپنے بڑوں کی بات مانے, وہ انسان مسلمان تو ہی نہیں سکتا ہے. دلیل اس کے لیے سورہ نساء کی آیت ہے, فلا وربک لا یؤمنون. رب العالمین قسم کھا کر کہتا ہے, رب کریم اگر قسم نہ بھی کھائے تب بھی اس کی بات ہمیں ماننا ہے. قسم کھا کر بات کو وزن میں ڈال دیا کہ لا یؤمنون, مومن ہو ہی نہیں سکتے یہ, حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جب تک یہ آپ کے پاس جسٹس نہ تسلیم کر لے, آپ کو جج نہ مان لے, آپ کو اور اپنے اختلافی مسائل کو, اپنے اختلافی بات کو آج تک نہ لے کر آئے, اور آپ جس بات کا فیصلہ کر دے, جس بات پر فیصلہ صادر کر دے, بغیر چھو چرا اف اینڈ بٹ کیے ہوئے تسلیم نہیں کرتے ہیں, مومن نہیں ہو سکتے. وہ اس قرآن کی دلیل, مومن نہیں ہو سکتا وہ چاہے جتنا چلائے. اگر قرآن حدیث آ گئی تو میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں, قرآن کی بات رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے. اگر جب اس کے سننے کے بعد اگر محلے کے واسی وہ کام کرتے ہیں تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہو کہ اسلام کا ماننے والا نہیں ہے, وہ اسلام کا ماننے والا نہیں ہے. اگر کوئی یہ آیت کے بعد مخالفت کرتا ہے, جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں, جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں, اس کے بعد ابھی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے, سمجھ جاؤ یہ ڈھونگی ہے, اسلام کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو آئیے محرم الحرام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بہتر جو بات بتائی ہے کہ محرم الحرام میں کرنا کیا چاہیے, میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا محرم الحرام میں کرنا کیا چاہیے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل, اگر یعنی رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ہے تو وہ ہے محرم الحرام کا روزہ, جو اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے. یہ مہینہ کس کا ہے, رب العالمین کا ہے. یہ مہینہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسندیدہ تھا, اور بندے کو یہ مہینہ منحوس رکھتا ہے. بندے کو یہ مہینے میں کالا کپڑا پہن لو, بندے کو اس مہینے میں ہم آدم کریں گے, بندے کو اس مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے. رب العالمین کہتا ہے یہ مہینہ ہمیں پسند ہے, رب العالمین کو محبوب
وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مہینہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ مہینہ رب العالمین کا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت بتاتے ہیں کہ رمضان کے بعد اور اگر سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو محرم الحرام کا روزہ ہے. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ اللَّيْلِ، اور اگر فرض نماز کے بعد کوئی اگر نماز افضل ہے تو وہ ہے لیل، رات کی نماز. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الصوم کے اندر باب فضل الصوم المحرم حدیث نمبر 1136 میں. تو اس سے یہ بات کیا سمجھ میں آئی؟ کیا صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کے روزے کی بہت ہی اہمیت دیتے تھے، بہت ہی اہمیت دیتے اور خاص طور پر اہتمام کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے تو مسلسل اس کا اہتمام کیا کرتے تھے محرم الحرام کے مہینے کا، اور اس میں روزہ رکھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب مدینے میں تشریف لائے تو لوگوں کو بھی حکم دیا، صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اس مہینے کا روزہ رکھا کرو. پھر اس کے بعد یعنی پہلے رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ جس کا جی چاہے رکھے. تو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہمیں افضل کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے. تو اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مسلم شریف کی. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه متفق علیہ. بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 2006. مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 1132. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ دوسرے دین پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوئے سوائے یوم عاشوراء کا اور رمضان المبارک کا. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دین پر فوقیت دیتے ہو کہ آج یہ جمعہ کے دن کو یا شنیوار کے دن کو فوقیت دیتے ہو، سوائے محرم الحرام کے مہینے کے جو 9 اور 10 کا جو اشرا جو کہلاتا ہے 10 کا 10واں دن جو ہے اس کی جو فوقیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اور کسی بھی دن میں نہیں دیتے تھے. اور اس کے بعد رمضان المبارک کا جو اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی اہتمام کیا کرتے تھے. تو یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، اس سے پہلے بھی ہم نے مسلم شریف کی حدیث دی ہے. تو جب ہم روزہ رکھیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات بتاتے ہیں تو اس کے پیچھے حکمت ضرور ہوتی ہے، حکمت ضرور ہوتی ہے، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اگر کوئی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہوتی ضرور، اس میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مہینہ میں روزے کا اہتمام کرو، ابھی آئے تو کون سے دن میں روزہ رکھ رہا ہے اس کے تعلق سے بھی ابھی بات رکھوں گا حدیث شریف کی روشنی میں. تو یہ روزہ اگر ہم رکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے حدیث شریف سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ، رواہ مسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1162 ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر جو اس مہینے کا روزہ رکھتا ہے، اس مہینے کے جو 10ویں تاریخ یا 9ویں تاریخ کا 9 اور 10 جو روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ بخش دیا جاتا ہے، 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے. یہ فائدہ اس کا. اس مہینے میں کیا کرنا؟ ہمیں روزہ رکھنا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے کہ یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے تھے، انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ میں نے سنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ نے نجات دی ان کو، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ عزیز و قریب ہیں موسیٰ کی، تو ہم زیادہ اس کے قریب اور حقدار ہیں روزہ رکھنے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا. جو صحابہ کو حکم دیا تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہود بھی اسی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں کر لیا کرو، یعنی ان کی مخالفت کرو، یا 9 یا 10 یا 10 یا 11، یعنی 1 دن پہلے یا 1 دن بعد. ایک حدیث شریف سے یہ بات جو میرے علم کے نزدیک گزری
کہ 10 اور 11 کی بات جہاں تک ہے وہ ضعیف روایت ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹ دیا ہے کہ یہ مہینہ افضل ہے، اور افضل کے طور پر، فضیلت کے طور پر اگر اور مخالفت کرنے کی طور پر، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفت کے طور پر اگر 10-11 بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور 9-10 کر لینا بہتر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی بات صاف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمَقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَاهُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آئندہ سال آئے گا، یعنی پہلے تو انہوں نے سنا کیا یہود مخالفت، یہود اتنے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آئندہ سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، یعنی جب آئندہ سال آئے گا تو ہم 9 یعنی 10 کے ساتھ 9 بھی ملا لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے اس دنیا سے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ 9 یا 10 روزہ رکھیں، یعنی ایک مخالفت ضرور کرنا ہے، صرف 10 کا ہی نہیں رکھنا ہے، 9 یا 10، 9 کو بھی رکھنا ہے اور 10 کو بھی، یا 10 یا 11 کر لیں، یعنی 2 دن روزہ ہمیں رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کا جو فضیلت اس کو دی گئی، جو اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب آئیے، یہ تو محرم الحرام کے تعلق سے فضیلت تھی، اب اس کے بعد بدعات کو آپ کے سامنے رکھوں کہ محرم الحرام میں جو بدعات ہوتے ہیں، یہ حدیث اور جو اس سے قبل قرآن میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کو ہم اپنے زندگی میں رکھ کر کمپیئر کرے، ٹیلی کرے، سمجھے بوجھے، کیا ہم یہ آیت اور یہ حدیث پر اتر رہے ہیں؟ کیا ہم اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں؟ کیا اس مہینے میں ہم خرافات سے بچتے ہیں؟ کیا اس مہینے میں ماتم گیری سے بچتے ہیں؟ کیا اس مہینے کو ہم منحوس مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ کیا ہے یہ حدیث و قرآن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں کسی کو طنز بات کرنے کا کوشش نہیں کرتا ہوں، نہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن آپ کے سامنے حق بات سامنے رکھ دیا، اور آپ اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرے، کیا اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح طریقے سے، جو صحیح حدیث سے جو بات ملتی ہے، صرف اور صرف روزہ، اس کے علاوہ نہ ماتم گیری، نہ کالا کپڑا، نہ گال پھاڑنا، نہ گال میں تماچے مارنا، نہ کپڑے پھاڑنا، نہ خرافات، نہ یہ سب لڑائی جھگڑا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں یا سنت میں یا قول میں یا فعل میں یا تقریر میں، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات صاف نہیں ہے، تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نہیں کیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا اور وہ ہم کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ مردود، وہ عمل رد کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، اس عمل کو کوئی قابل قبول نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس محرم الحرام کے مہینے میں خاص طور سے حرمت والے مہینے میں اپنے نفس پر ظلم مت کرو، اپنے نفس پہ ظلم مت کرو۔ لیکن دیکھنے کو ملتا ہے، کتنے لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے، کہیں ہم گال پر تماچا مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں سینے کو زخم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں کپڑا پھاڑتے نظر آتے ہیں، کہیں کسی کو دیکھو کہ اپنا سر پہ وہ ہتھیار مار کر کے اپنے سر کو پھاڑتا ہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ 12 سال بچے تک کا بھی خون بہاتے ہیں اس مہینے میں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے نفس پہ ظلم مت کرو، اور بندہ اپنے نفس پہ ظلم کرنے پر آمادہ رہتا ہے کہ نہیں ہم اپنے نفس پہ ظلم کریں گے، ہم دم منائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح حدیث سے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس مہینے میں یہ طریقہ بتایا دم منانے کا، نہیں یہ طریقہ نہیں۔ اور بھی صحابہ شہید ہوئے، اور بہت مشہور صحابی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابی معتبر تھے، اور اس سے قبل بھی شہید ہوئے۔ بلال کو دیکھ لیجئے اور حنزلہ کو دیکھ لیجئے، حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، ان کی بھی شہادت کو سامنے رکھیے، تو یہ سب بھی شہید ہوئے، یہ سب
بھی المناک طریقے سے ان کو مارا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارا گیا. جب علی رضی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں تقریباً 35 ہجری کے رمضان المبارک کا مہینہ جب تھا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے نکل لیتے اور دوران راستے میں ہی آپ کو شہید کر دیا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ لیجیے, قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت میں ہی آپ کو شہید کر دیا گیا. عثمان جو حیا والے تھے, عثمان وہ حیا والے کہ کبھی آنکھ بھر کے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا. عثمان کی شہادت کو کیوں بھول گئے؟ عثمان کی بھی شہادت کو یاد رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے اور بھی صحابہ ہیں. تو شہادت جو آپ صحابہ پائیں اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا, ملال ضرور ہوا, تکلیف ضرور ہوا. صحابہ جو فوت ہوئے اس کی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کی, لیکن یہ طریقہ جو ہم نے نکال کر رکھا ہے تکلیف منع کو اپنے وہ تکلیف کے خواہش کا اظہار کرنے کا جو ہم نے طریقہ نکال کر رکھا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں کیا. تو ہم وہ چیز کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ چیز کرتے ہیں تو یہ خرافات بدعات ہے, اس سے بچنا چاہیے. بتائیے آپ خود, کسی کے والد محترم اگر اس دنیا سے فوت ہو جائے, اس کا جنازہ کوئی بینڈ باجے سے لے جائے گا؟ اپنے والد محترم کا جنازہ کوئی بینڈ باجے یا سینہ پیٹتے ہوئے لے جائے گا؟ جب اپنے والد محترم کے جنازے کو جب بینڈ باجے سے لے جانے سے تم کتراتے ہو, تو نبی کے نواسے کے جنازہ کیا سستا ہو گیا ہے کہ جب من میں آیا تب ان کے خطبہ بنا کر اور اس کو اس طریقے سے اس کی نمائش کی جاتی ہے, اس طریقے سے اس کی بے عزتی کی جاتی ہے. اس کو ڈھانکا کس سے جاتا ہے؟ کیٹرینا کی تصویر سے ڈھانکا جاتا ہے, سلمان کی تصویر سے ڈھانکا جاتا ہے, اور اس کو شکل دی جاتی ہے کہ حسن حسین کا یہ قبر ہے. نعوذ باللہ, اللہ کی لعنت ہو ایسے کرنے والوں پہ جو نبی کے نواسے پہ جشن, اور جب نبی کی وفات آتی ہے, نبی کی نواسے پہ جو یہ غم مناتے ہیں, نبی کے نواسے پہ جو یہ ماتم گیری کرتے ہیں, اور نبی جب موت ہوئے تو نبی کے جنازے میں نبی کی وفات پر یہ جشن مناتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے, کوئی سمجھائے تو صحیح. یہ کون سا اسلام ہے کہ نبی جب فوت ہوئے تو ان کی فوت کی خوشی میں, ان کی وفات کی خوشی میں ہم حلوہ بھی کھاتے ہیں, جشن بھی مناتے ہیں, اور بھی خرافات بھی کرتے ہیں. جو کہ نبی فوت ہوئے ان کی خوشی میں ہم یہ جشن مناتے ہیں, اور جب نبی کے نواسے فوت ہوئے تو ان کے لیے ہم یہ غم مناتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح. تو یہ سب چیزیں خرافات ہے, یہ بدعات ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج جب تاریخ کا مشاہدہ کریں گے, تاریخ میں وہ تاریخ میں اورات میں آج بھی وہ نام موجود ہیں جن کا نام لینے سے یہ کتراتے ہیں, جن کا نام لینے سے یہ کتراتے ہیں. وہ میں نے تفصیل تو ذکر ہی نہیں کیا تھا پچھلے جمعہ میں بھی, اور وقت بھی ختم ہوا, ورنہ تاریخ شہادت ہے کہ قاتلان حسین کون تھے, قاتل کون تھے حسن حسین کے, اور تو اور واقعہ کربلا کے اندر کون کون شہید ہوا اس کا نام چھپا چھپا کر صرف حسن حسین کا نام رکھا جاتا ہے سامنے. ارے حسن حسین کے ساتھ حسن کے بیٹے ابو بکر بھی شہید ہوئے اس میں, حسن کے بیٹے عمر بھی شہید ہوئے اس میں, حسن کے بیٹے عثمان بھی شہید ہوئے, حسین کے بیٹے ابو بکر بھی شہید ہوئے, اور حسین کے بیٹے کیا کہتے ہیں عثمان بھی شہید ہوئے. ان کا نام جو کہ اس کو چھپا لیا گیا, کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ابو بکر سے نفرت کرتے ہیں, یہ عمر سے نفرت کرتے ہیں, یہ اور کیا میں بتاؤں عثمان سے نفرت کرتے, اور وہ جو خرافات بکتے ہیں اگر آپ سن لیں تو یہ جو کام آپ کرتے ہیں اس سے بچ جائیں گے, کیونکہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے, یہ دشمنان اسلام کا طریقہ ہے, یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ ان کے اندر رائج کر دو. یہ جو مسلمان اسلام کے ماننے والے ہیں یہ منتشر ہو جائے, یہ بٹ جائے, گروہ گروہ میں تقسیم ہو جائے, کبھی ایک نہ ہو سکے, کبھی ان کا دل نہ مل جائے, کہیں یہ بھائی بھائی پھر سے نہ بن جائے. اس لیے شیطان نے یہ چیز رائج کیا. اس لیے مسلمان نوجوانوں, اور میں اپنے جہاں تک آواز جا رہی ہے سارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے شیطان کی حرکت کو سمجھ جاؤ. شیطان نہیں چاہتا ہے کہ تم بھائی بھائی بن جاؤ, شیطان نہیں چاہتا ہے کہ تمہارے اندر متحد پیدا ہو جائے, اتحاد پیدا ہو جائے. شیطان نہیں چاہتا ہے, شیطان چاہتا ہے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے, تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ. آج دیکھو یہی عالم ہے, ایک دوسرے کے ہم دشمن بن گئے. ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو گالی گلوچ دے رہا ہے, ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو برا بھلا کہہ رہا ہے, ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو دھسا دے رہا ہے کسی کیس میں. اللہ کے واسطے اب بھی ہوش کے ناخن کھول لو, اور اللہ کے واسطے توبہ استغفار کر کے یہ سب بدعات و خرافات جو بھی چیزیں ہیں رسم و رواج, یہ سب سے توبہ کر کے رب العالمین کے جو صاف ستھرا اسلام ہے اس کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ.
یہ آج کی جو میں نے محرم الحرام فضیلت و بدعات کا جو موضوع تھا، اس کی پوری مکمل اور اس کا لب و لباب نچوڑ یہ ہے کہ محرم الحرام میں یہ سب جو خرافاتیں ہو رہی ہیں آج کل، جو ماتم گیری، اپنے سینے کو پھاڑنا، لاٹھی ڈنڈے سے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، اور اس کے پھر کیا کہتے ہیں کاغذ کا بنا کے قبر، نقلی قبر بنا کے نقلی کربلا میں ڈال دینا، یہ سب غلط ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کربلا ایک ہی ہے، وہ موجود ہے کوفہ میں۔ تو اس طریقے سے خرافات سے بچنا چاہیے۔ حسن حسین کی قبر ایک ہی جگہ پر موجود ہے آج بھی، اس کو ہر جگہ بنا کر اس کا تماشا اللہ کے واسطے مت کرو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ورؤوف رحيم۔ السلام عليكم عبدالعظیم بند ہے گیا، دیکھو عبدالعظیم